بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم جو ہے نا وہ سردیوں کی آمد ہے، اور اس میں ان دنوں میں انار کی بہتات ہوتی ہے آل اوور، اور اس میں ایسا ہے کہ یہ میں نے سوچا کہ آج آپ کو اس پھل کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دی جائے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا مطلب کس علاقے کی پیداوار ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا جو مزاج ہے وہ کون سا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ کن امراض میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے لازماً پسند آئے گی، تو براہ کرم اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور ساتھ میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پھل جو ہے عموماً افغانستان، ایران اور پاکستان میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور یہ ایک مشہور پھل ہے۔ اس کا مزاج جو ہے وہ سرد و خشک ہوتا ہے، اور اس کی جو اقسام ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے میٹھا، ایک ہوتا ہے کھٹا، اور تیسرا ہوتا ہے کھٹا میٹھا۔ اور اسی طرح اس کے جو انار کا جو مطلب انار دانہ تو ہم کھا لیتے ہیں، لیکن جو انار کی جو جڑ ہوتی ہے وہ چھال کی مطلب دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ انار کے بعد درخت ایسے ہوتے ہیں جن کو پھل نہیں لگتے، ایسے درختوں کے پھول جو ہے گلنار کے نام سے دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انار کو سکھایا جاتا ہے تو اس کو مطلب انار دانہ جو ہے نا اس کو جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کی چٹنی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا جو جوس ہے وہ ہاضمے کی تکلیفوں میں بہت زیادہ مفید ہے، یہ بھوک بڑھاتا ہے۔ اور اسی طرح پخانے کو جن کو مطلب پیچش وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بہت زبردست چیز ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جگر کی تکلیفیں ہوتی ہیں، یا جگر کے بہت سارے امراض ہیں جن میں خصوصاً آج کل کا جو مین مسئلہ ہے فیٹی لیور جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں بھی آپ روزانہ اگر 1 چمچ شہد میں ملا کر دیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو معدے کی گیس وغیرہ بنتی ہے اس سے بھی آرام آتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بخار کا جو مریض ہو اگر وہ انار کا جوس پیے تو اس کی جو پیاس بار بار پانی کی ہوتی ہے وہ بھی اس کو تسکین ملتی ہے۔ اور اسی طرح جن کو پتے کی شکایت میں جن کو مطلب پتے کی پتھریاں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ انار کا جو رس دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ روزانہ صبح جن لوگوں کو مطلب خون آتا ہو بواسیر کے حوالے سے تو مرض ہو، اور اس میں اگر آپ یہ روزانہ صبح جو ہے کم از کم مطلب 50 ml کے قریب جو ہے نا وہ آپ یہ جوس دیں تو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کو دست میں خون آتا ہے، بواسیر کا مرض ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، یہ 50 گرام اگر آپ انار کے جڑ کے جو چھال ہے وہ پانی میں پکائیں اور پھر اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور چھان لیں، اور صبح سویرے نہار منہ 1 گھنٹہ پر 1 گلاس پلائیں۔ اس کے بعد کوئی قبض کشا چیز لیں، اس طرح تمام کیڑے جو ہے وہ 12 گھنٹے کے اندر پیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو تھی میں نے آپ کو مطلب اس مرض کے حوالے سے بتایا جو آپ کو ابھی بتائیں، لیکن بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے گردوں میں بہت زیادہ پتھریاں بار بار بنتی ہیں۔ اگر وہ روزانہ مطلب اس کا جو انار کا جوس ہے وہ استعمال کریں کم از کم 2 گلاس، تو انشاءاللہ تعالی جو پتھریاں ان کے دائیں یا بائیں جس گردے میں بھی ہوں، چاہے مثانے میں بھی ہوں، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے نکل جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے مطلب مسوڑوں سے خون آتا ہے بار بار، وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو میں نے مین آپ کو مطلب اس کی جو خواص ہیں وہ بتائیں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے۔ قسم کی دینی، اصلاحی، تربیتی اور شعر و شاعری پر مشتمل بہترین پوسٹس اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اصلاحی پوسٹ آفیشل۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر میں بٹی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔